السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے قبول اسلام کی کہانی ہماری ایک نو مسلمہ بہن کی ہے۔ یہ کہانی بہت ہی ایمان افروز اور دلچسپ ہے، اور یہ نو مسلمہ بہن بہت ہی بہادر بہن ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ بابرکت انٹرویو لینے والی اسماء ذات الفوزین ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ اسماء: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: عائشہ باجی، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ارمغان میں کتنے لوگوں کی کارگزاریاں چھپی ہیں، مگر آج تک آپ سے انٹرویو نہیں لیا۔ میں نے کئی بار ابو سے کہا کہ عائشہ باجی کا انٹرویو ضرور چھپنا چاہیے۔ جواب: مجھے خود خیال ہوتا تھا۔ میں نے عمر کے ابو سے کئی بار کہا کہ حضرت جی سے کہو اس خیر میں ہمارا بھی نام آ جائے، کیا خبر یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت نے کئی بار فون پر کہا بھی، مگر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس لیے پچھلے مہینہ حضرت نے حکم دیا کہ یہی گھر آ کر انٹرویو دینا ہے۔ اگلے ماہ وہی چھپنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا وقت آ گیا۔ سوال: آپ اپنا خاندانی تعارف کرائیں۔ جواب: میرا تعلق ہریانہ کے پانی پت ضلع سے ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان کی علمی، سیاسی، سماجی، ادبی اور روحانی ہر طرح کی تاریخ میں پانی پت کو ملک میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وہاں کا ایک گاؤں جو دریائے جمنا کے قریب ہتھوالا ہے، وہاں کے شرما برہمن خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرا گھر بہت مذہبی تھا۔ میرے 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ ہماری بستی میں چند گھر مسلمانوں کے رہتے ہیں۔ بیچارے مزدور، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی کمزور ہیں اور دینی لحاظ سے بھی۔ بہت سے لوگوں کو تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، بلکہ بعض ان میں ایسے ہیں جو نام کے بھی مسلمان نہیں، یعنی ہندوؤں جیسے یا ملتے جلتے نام ان کے اور ان کے بچوں کے ہیں۔ میں نے اسکول میں داخلہ لیا تو میرے ساتھ 2-3 لڑکیاں مسلمانوں کی پڑھتی تھی۔ ان میں سے ایک کی والدہ یو پی کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کچھ دینی شد بدھ تھی، ورنہ اکثر لڑکیوں کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ کلمہ بھی کیا ہوتا ہے۔ پرائمری کے بعد میرے بڑے بھائی مجھے لدھیانہ لے گئے اور وہیں پر داخلہ کرا دیا، اور وہیں پر میں نے پہلے ہائی سکول کیا، پھر الحمدللہ 12ویں کلاس پاس کی۔ اللہ کو مجھے دوسرے امتحان دلوانا تھا، بس لدھیانہ جانا ہی میری زندگی کا رخ بدلنے کا ذریعہ بنا۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیں۔ جواب: جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی راجندر شرما لدھیانہ میں رہتے تھے، وہ مجھے لدھیانہ لے گئے۔ وہاں ایک مشن اسکول میں میرا داخلہ ہو گیا۔ وہاں مجھے ایک عیسائی لڑکی نے بائبل دی۔ مذہب سے بچپن سے مجھے لگاؤ تھا۔ اصل میں سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی فطرت کے ہوتے ہیں کہ ان پر ماحول کا اثر دوسروں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ شاید میری فطرت ایسی تھی۔ اپنے خاندان کے مذہب سے میرا دل مطمئن نہ تھا۔ مجھے یہ ڈھونگ اور بے تکا سا لگتا، جیسے بس بے جان کوئی ڈرامہ ہو۔ اس لیے اندر سے جیسے مجھے حق کی پیاس لگی تھی، میں نے بائبل پڑھی، مگر اس میں 3 میں 1 اور 1 میں 3 کی بھول بھلیاں میرے ذہن کی الجھن بنی رہی۔ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔
اور فرما رہے ہیں کہ میرا مذہب تو اسلام ہے، یہ میرے لائے ہوئے مذہب کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے اسلام پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، مگر لدھیانہ میں میرے لیے اسلامی لٹریچر ملنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایک بار میں اسکول سے جا رہی تھی، ایک مسجد میں چھوٹا سا تبلیغی جلسہ ہو رہا تھا۔ بہر کچھ چائے اور ٹوپی مسواک والوں نے دکانیں لگا رکھی تھی، وہی کچھ ہندی اور اردو کی اسلامی کتابیں بھی تھیں۔ میں نے کچھ کتابیں خریدی، ان میں ہمارے نبی کی سیرت پاک بھی تھی۔ اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ کس کی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پڑھا تو مجھے لگا کہ میری پیاس مجھے مل گئی اور مجھے اسلام کو مزید جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ نے فضل فرمایا، کہیں نہ کہیں سے مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنے کو ملتا رہتا، اور میں نے لدھیانہ میں ہی فیصلہ کر لیا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے۔ معلومات کی تو معلوم ہوا کہ یہ کام جامعہ مسجد دہلی کے شاہی امام کراتے ہیں۔ چھٹیوں میں میرا گھر آنا ہوا تو مجھے شرک کے ان کے بکھیڑوں میں گھٹن محسوس ہوئی۔ دل میں بار بار گھر کو چھوڑنے کا تقاضا ہوا۔ میں نے ایک مسلمان گھرانے سے تعلق پیدا کیا اور ان سے یوپی سے برقع منگوایا، اور ایک دن سحری کے وقت گھر سے نکل پڑی۔ جنگل کے راستہ پیدل جمنا تک پہنچی اور جمنا کو پار کرنے کے لیے جمنا میں گھس گئی۔ میرے گلے تک پانی آ رہا تھا۔ کئی بار خیال آیا کہ شاید میں ڈوب جاؤں گی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کمر تک پانی آتا ہے، مگر اس روز رات میں بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے پانی بڑھ گیا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی رہی۔ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر میں ڈوب کر مری تو پھر یہ موت میری آپ کی محبت میں، آپ کی تلاش میں ہوگی۔ اسما بہن نہ جانے مجھے کہاں سے حوصلہ اور ہمت ملی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جمنا پار کی۔ جمنا پار کر کے میں نے دہلی جانے کا راستہ معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ بڑوت جا کر دہلی جانا ہوگا۔ ایک مسلمان بھائی مجھے ملا، اس نے کہا کہ وہاں پر مسلمان ہونے کے لیے 2 جاننے والے گواہ لے جانے ہوں گے، ورنہ یہ کام وہاں نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں، مجھے ضرور مسلمان ہونا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ ہے کہ تم دیوبند چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں اکیلی کس طرح دیوبند جاؤں۔ اس کو مجھ پر ترس آیا، کہا بہن دیوبند تک میں ہی پہنچا دوں گا، مگر ہم دونوں ذرا دور دور بس میں بیٹھیں گے۔ اگر کوئی رشتہ دار مل جائے تو یہ مت بتانا کہ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے پہلے کیرانہ، وہاں سے شاملی اور پھر نانوتا سے دیوبند لے گیا۔ 2 بجے کے بعد ہم دیوبند پہنچے۔ مدرسہ میں گئے مگر وہاں سب نے منع کر دیا۔ ایک مولانا ملے، انہوں نے کہا ان کو صدر دروازے کے سامنے مولانا اسلم عطر والوں کے پاس لے جاؤ، وہاں یہ کام ہو جائے گا۔ وہ مولانا اسلم کے یہاں لے گئے، انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، بہت تسلی دی اور حضرت مولانا کلیم صاحب سے پھلت بات کی۔ حضرت نے کہا کہ کلمہ تو فوراً پڑھوا دیجئے اور 1-2 روز بعد پھلت بھیج دیجئے۔ مجھے کلمہ پڑھوایا اور میرا نام عائشہ رکھ دیا۔ 2 یا 3 روز کے بعد مجھے پھلت بھیج دیا۔ پھلت میں کچھ روز وہاں رہی، وہاں پر نماز وغیرہ سیکھنا شروع کی۔ پھر پڑھائی اور دین سیکھنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے مالیر کوٹلہ شاکرہ باجی کے یہاں بھیج دیا۔ وہاں میں نے قرآن مجید اور دینیات پڑھی۔ شاکرہ باجی بڑی نیک خاتون ہیں، انہوں نے مجھے بہت محبت سے رکھا۔ قرآن مجید وغیرہ مکمل کر کے میں واپس پھلت اور دیوبند آئی، اور حضرت جی نے میری شادی دہلی کے ایک نوجوان حبیب الرحمان سے کر دی۔ سوال
آپ کو اس نئے ماحول میں عجیب سا نہیں لگا؟ والدین کے بغیر شادی آپ کو کیسی لگی؟ جواب: حضرت نے اور پھر مولانا اسلم صاحب اور دونوں کے گھر والوں نے میرے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کیا، اور جس بڑی چیز ایمان کے لیے میں گھر سے نکلی تھی اس کے مل جانے اور اس نے نتیجہ میں آخرت کی کامیابی نے مجھے کوئی احساس نہیں ہونے دیا۔ کبھی خیال جاتا بھی تھا تو میں اپنے دل کو سمجھا لیتی تھی۔ سوال: آپ کے سسرال والوں نے شادی کس طرح کی؟ جواب: میرے شوہر الحمدللہ حضرت سے بیعت ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک خاتون ہے، بالکل سنت کے مطابق سادگی سے میری شادی کی، اور الحمدللہ مجھے اس طرح کوئی غربت اور اجنبیت نہیں محسوس ہونے دی۔ سوال: آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ جواب: وہ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، مگر ان پر بہت حالات آئے ہیں، اس طرح تو شاید جس طرح ہمارے ساتھ حالات آئے ہیں بہت کم لوگوں کے ساتھ آتے ہوں گے، مگر میرے اللہ ہمیں ہمت دے دیتے ہیں، اور میرے شوہر کا دعوتی شوق اور روز بروز کی خبریں ان حالات میں ہمارے لیے حوصلہ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سوال: آپ کے گھر والوں نے آپ کو تلاش نہیں کیا؟ جواب: شروع میں بہت تلاش کیا، تھانے میں رپورٹ بھی لکھوائی، گاؤں کے بعض لوگوں کو پریشان بھی کیا۔ میں چلتے وقت ایک خط لکھ کر آئی تھی کہ میں نہ کسی لڑکے کی وجہ سے جا رہی ہوں، نہ کوئی مجھے ساتھ لے جا رہا ہے، نہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے حق کی تلاش تھی، وہ مجھے مل گیا، اس کو پانے اور اپنے خدا کی ہونے جا رہی ہوں۔ میری تلاش کرنا فضول ہے۔ اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں خود رابطہ کروں گی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت تلاش کیا۔ میرے والد کا انتقال تو میرے سامنے ہی ہو گیا تھا، میں کس طرح گھر کی خیر خیریت لیتی رہتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ مجھے بہت یاد آئی اور فکر ہوئی کہ وہ شرک پر نہ مر جائیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھوایا، میری ماں کلمے کے بغیر مر جائیں گی تو ایسے دائی سے شادی کرنے سے مجھے کیا خاک فائدہ ہوگا۔ وہ جذبے میں آ گئے اور بولے آج ہی چلتے ہیں۔ ہماری امی ساس اماں بولی میں تم لوگوں کو اکیلے جانے نہیں دوں گی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ہم لوگ گھر سے چلے، بچے بھی ساتھ تھے۔ میں نے اپنی ساس اماں اور شوہر سے کہا کہ آپ یہاں ایک مسلمان کے گھر ٹھہریں، میں بچوں کے ساتھ جاتی ہوں۔ اگر 3 بجے تک ہم واپس آ گئے تو آپ سمجھنا کہ ہم زندہ ہیں، ورنہ آپ چلے جانا۔ یہ سوچ کر کہ ہم چاروں کو مار دیا گیا، میری ساس اماں مصلی پر بیٹھ گئی۔ میں برقع میں جب گھر پہنچی تو لوگ حیران رہ گئے۔ میری ماں مجھ سے چیمٹ چیمٹ کر خوب روئی۔ مجھے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ 4 بج گئے، میری ساس اماں بہت گھبرا گئی، اور میں نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کی بہت تعریف کی تو انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا اب تو مجھے جلدی جانا ہے، 2-3 روز کے بعد ہم آئیں گے۔ میں اپنے شوہر کو لے کر گئی، میں نے اور انہوں نے والدہ کو سمجھایا۔ الحمدللہ انہوں نے سب گھر والوں کو بھیج کر اکیلے میں بات کی اور کلمہ پڑھا، اور کہا کہ میں سچے دل سے کلمہ پڑھ رہی ہوں، اور مجھے اپنے زیور میں سے کئی تولہ سونا دیا۔ میرے شوہر اور مجھے اور بچوں کو کپڑے دیے۔ سوال: اس کے بعد بھی آپ لوگ وہاں گئے؟ جواب: ان کی زندگی میں 2 بار اور گئی، مگر میرے 2 بھائی بلکہ ان کی بیویاں ہمارے جانے سے بہت ناراض تھیں، خصوصاً ماں کے ہر دفعہ کچھ دینے سے، اس لیے ہمارے لیے مشکل ہونے لگی۔ پھر 1 مہینے کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ الحمدللہ ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد انتقال ہوا۔ سوال: باقی گھر والوں کا کیا رویہ ہے؟ جواب: میری 2 بہنیں اور 2 بھائی تو محبت اور تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اصل میں گھر والے تو اتنے مخالف نہیں ہیں، جن کو معلوم ہوا وہ لوگ ان پر دباؤ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ جب تم کو ملنا ہو تو ہمیں بلا لیا کرو، تمہارے یہاں آنے سے ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ سوال: آپ کے شوہر مجیب بھائی تو بڑے دائی ہیں، ابو ان کا بہت ذکر کرتے ہیں، کیا وہ آپ کو بھی دعوت میں شریک کرتے ہیں؟ جواب: الحمدللہ، اللہ نے ان کو تو بہت نوازا ہے، نہ جانے کتنے لوگ بڑے بڑے اہم ان کی دعوت پر مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ دائی کو حساب رکھنا چاہیے کہ کم از کم ایک دن میں ایک آدمی کو اس کی دعوت پر مسلمان ہونا ہی چاہیے۔ اسما بہن، کبھی تو مہینوں تک ان کا حساب پورا ہوتا رہتا ہے، آج کل تو ایک یومیہ سے زیادہ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی کام رک سا جاتا ہے تو بہت پریشان ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھی بس روتے رہتے ہیں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ اللہ نے راستہ بند کر دیا۔ حضرت سے ملنے جاتے ہیں، کبھی کبھی فون بھی نہیں مل پاتا۔ پچھلے دنوں 2 مہینے تک حضرت سے نہ ملاقات ہوئی نہ فون ملا۔ دعوت کا کام بھی سست ہو گیا، بس گھر ماتم کدا تھا، جب دیکھو رو رہے ہیں۔ میں بہت سمجھاتی، ہو سکتا ہے حضرت سفر پر ہوں، کہتے نہیں حضرت ناراض ہیں۔ اللہ کا شکر ہے فون مل گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم میرے کماؤ پوت ہو، تم سے کیوں ناراض ہونے لگا، بس فون پر بات کر کے آئے جیسے عید ہو گئی ہو، اور پھر کام پر لگ گئے۔ بس تو کوئی صبح کو کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی شام کو۔ مجھے بھی خیال ہوا کہ ان کی بات ہی سچی ہے۔ حضرت سے ملے، حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دائی کی حفاظت کے لیے یہ نظام ہوتا ہے کہ کبھی دائی یہ نہ سمجھنے لگے کہ ہماری وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ جب اللہ چاہے اور جس کو چاہے ہدایت ہوتی ہے، یہ یقین ضروری ہے، اور دائی کا رونا بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے کبھی اللہ راستے کھولتے ہیں اور کبھی روکتے ہیں۔ سوال: آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ جواب: میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ چاروں پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ چاروں کو حافظ اور عالم بنانے کی نیت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ارمان پورے فرمائے اور ان چاروں کو دائی بنائے۔ سوال: ابو بتا رہے تھے کہ آپ پر بہت حالات آتے رہتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جواب: کاروباری اور ہمارے گھر میں بیماری وغیرہ کے مسائل آتے ہیں تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ ہم نے تو ایمان کے لیے کچھ بھی قربانی نہیں دی، اور ذرا ہمت کم سی ہوتی ہے تو کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت الحمدللہ بہت ہوتی ہے، اور مہینوں اس کا مزہ اور خوشی رہتی ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے الحمدللہ بڑی اچھی حالت میں زیارت ہوئی۔ عمر کے ابو کہتے ہیں بہت وقت تک تمہارا چہرہ بھی کھلا رہتا ہے۔ سوال: قارئین ارمغان اور AS انفارمیشن ٹی وی کے لیے کوئی پیغام بھی دینا چاہیں گی؟ جواب: سچائی اور حق کے لیے آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ آدمی عزم کرے اور سچائی اور حق جو انسان کا حق ہے اس کے لیے پرعزم ہو جائے تو اس کو پانا انسان کے لیے مشکل نہیں۔ میں ایسے حالات میں گھر سے نکلی تھی، بس حق پر اللہ نے اعتماد کی طاقت سے میری مدد فرمائی اور مجھے ہمت دی، اور الحمدللہ میں اپنی مراد کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ بس موت تک اس پر استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ اصل تو یہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی قبول اسلام کی ایک بہت ہی ایمان افروز اور دلچسپ کہانی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر دوستو نئے آئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو، اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل عابدسلطانofficial@gmail.com ہے،
اور اس کے علاوہ آپ کومنٹ کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔